وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ہر مذہب اور ہر جماعت دی کوئی نہ کوئی علامت اور نشانی ہوندی ہے اس نشانی نو اس علامت نو عربی دے اندر شعائر آکھا جاندہ ہے شاعر جمع ہے اور اس دا واحد شعیرہ ہوندہ ہے اس دا مطلب یہ ہے نشانی اور علامت اساڑے مذہب اسلام دی علامات اور نشانیاں بھی ہیں اور انہاں علامات اور نشانیاں نو اساڑے مذہب دے اندر بڑا اچا مقام حاصل ہے اور پھر انہاں علامتاں دی انہاں نشانیاں دی انہاں شعائر دی قدر دا انہاں دے ادب دا انہاں دے احترام دا
اللہ رب العزت نے خود حکم دیتا ہے کہ شعائر اللہ اور اللہ دیاں نشانیاں جڑیاں ہیں دین دیاں، انہاں دا احترام، انہاں دا ادب، انہاں دی قدر، اے ہر مسلمان تے انجے فرض ہے جنجے کے مسلمان تے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، اسی طرح شعائر اللہ دا احترام، شعائر اللہ دی قدر، اللہ دی نشانیاں دا ادب، اے بھی ہر مسلمان تے فرض ہے۔ اگلی گل، نماز دا، روزے دا، حج دا، زکوٰۃ وغیرہ دا اگر کوئی بندہ احترام نہیں کردا اور اس دا مذاق اڑاندا ہے، اس دی بے ادبی کردا ہے، تو شریعت دا مسئلہ ہے وہ بندہ اسلام تو فارغ ہو جاتا ہے، اس نو دوسرے الفاظ وچ کافر آکھیا جاتا ہے۔ اسی طرح جتنے بھی شعائر اللہ اور اللہ دے دین دیاں نشانیاں ہیں، انہاں دا احترام فرض ہے، اور جیڑا بندہ انہاں دا احترام نہیں کردا، انہاں دا ادب نہیں کردا، او بندہ بھی اسلام تو خارج ہو جاتا ہے۔ میں اج دی اس نشست دے اندر مین چند گلاں عرض کرنی ہیں، میں گزارش کرساں ساتھیاں نو بھی توجہ کرنی ہے میری معروضات میں۔ شعائر اللہ دا ادب اور احترام فرض، انہاں دی بے ادبی اور انہاں دی گستاخی اور بے احترامی کفر۔ ہن اے سمجھنا ہے کہ شعائر اللہ اور اللہ دے دین دیاں نشانیاں ہن کیریاں، تاکہ اسانو پتہ چلے بھئی یار اے اللہ دے علامت اور نشانی ہے، اے شعیر ہے، اے شعیر ہے، اے شعیر ہے، تاکہ سانو سمجھ آئے۔ اے چیز میں تمہارے سامنے آج عرض کرنی ہے بالخصوص، اور نال نال چند چیزیں اور بھی انشاءاللہ عرض کرے سان جڑیاں وما توفیقی الا باللہ۔ علماء کرام نے اے چیزاں گڑوائیاں جیریاں شاعر اللہ دے اندر آندیاں۔ بیت اللہ اے اللہ دے دین دی، ساڑے مذہب دی علامت اور نشانی ہے۔ اے قرآن بھی اللہ دا، اے بھی ساڑے مذہب دی علامت اور نشانی ہے۔ خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس بھی ساڑے مذہب دی علامت اور نشانی ہے۔ اسی طرح اے مسجداں بھی ساڑے مذہب دی علامت اور نشانیاں ہیں۔ اسی طرح نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اے بھی ساڑے مذہب دی علامت اور نشانیاں ہیں۔ اور اسی طرح اے داڑھی مبارکہ بھی ساڑے مذہب دی علامت اور نشانی ہے۔ گو کہ کوئی بھی ساڑے مذہب دی او علامت ہووے، نشانی ہووے، سائن ہووے، اللہ فرماندے نے ذالک ومن یعظم شعائر اللہ۔ اور لوگو اے جیریاں شعائر اللہ ہیں، جیریاں نشانیاں ہیں، انہاں دا احترام وہ بندہ کر سکتا ہے فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جیرا بندہ اللہ تو ڈرن والا ہوئے۔ اے ذہن وچ رکھنا ہے کہ شاعر اللہ دی قدر، اللہ دے دین دی نشانیاں دا ادب، اے ساڈے تے فرض ہے۔ اور ایک بندہ اگر بیت اللہ دی توہین کرتا ہے تا شریعت دی نظر دے اندر وہ بندہ فارغ ہے، کافر ہے۔ اور ایک بندہ قرآن دی توہین کرتا ہے، وہ بندہ بھی اسلام تو فارغ ہے۔ ایک بندہ رسول اللہ دی توہین کرتا ہے،
وہ بھی اسلام تو فارغ ہے۔ ایک بندہ نماز دا مذاق اڑیندا ہے، ایک ہے نماز نہ پڑھنا، یہ علیحدہ جرم ہے۔ ایک ہے نماز دا مذاق اڑاونا ہے، نماز ہی کوئی عمل ہے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس قسم دے لفظ کہہ دے بنا اے جی مولی لوگاں دا کام ہے نمازاں پڑھنا، ساڈا نماز نال کے نماز دا تمسخر اور مذاق اڑاونا، اس نال بندہ کافر ہو جاندا ہے۔ اسی طرح دین دی کوئی بھی علامت، مذہب دی کوئی بھی نشانی، مذہب دی کوئی بھی سائن جس نال ساڈا مذہب واضح ہوندا ہے، جس نال دوسرے لوگاں نالوں ساڈا مذہب جدا نظر آندا ہے، ان علامتاں دی نہ قدری کرن نال بندہ کافر ہو جاندا ہے۔ حتیٰ کہ اگر ایک بندہ داڑھی منیندا ہے او تا مجرم ہے، داڑھی دا مذاق اڑیندا ہے او بندہ کافر ہو جاندا ہے، اسلام تو فارغ ہو جاندا ہے۔ آج یہی مسئلہ سمجھ کے خاص طور پہ جانا ہے کہ مذہب اسلام دی کوئی بھی نشانی ہے اس دا قطعاً مذاق نہیں اڑاونا۔ اللہ نے قرآن دے اندر کیا آکھیا ہے؟ اللہ نے فرمایا ہے قُلْ بِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ تستہزئون، اے میرے پاک پیغمبر ان لوگوں آکھو اب اللہ، کیا تساں اللہ دے نال مذاق کر دیو؟ تانوں مذاق واسطے اللہ ملے؟ کیا تساں اللہ دے نال مذاق کر دیو؟ وَبِرَسُولِهِ الذی وآیاتہ ورسولہ، اللہ دیاں ایتاں دا مذاق اڑاندے ہو اور اللہ دے رسول دا مذاق اڑاندے ہو۔ کیا مطلب؟ اللہ دا مذاق اڑاندے ہو، اللہ دے دین دا مذاق اڑاونا اللہ دا مذاق ہے۔ وآیاتہ اللہ دے ایتاں دا مذاق اڑاونا قرآن دا مذاق ہے۔ توجہ کرنا ذرا، اس سے اگلی آیت فتویٰ موجود ہے، یہ میں تمہارے سامنے ذکر کرنا ہے۔ اللہ فرمایا اب اللہ، کیا تساں اللہ دا مذاق اڑیندے ہو؟ وآیاتہ اللہ دیاں ایتاں قرآن دا مذاق اڑیندے ہو، ورسولہ او دے رسول محمد الرسول اللہ دا مذاق اڑیندے ہو، یعنی قرآن دے مسئلے دا مذاق اڑاونا قرآن دا مذاق، محمد الرسول اللہ دی حدیث دا یا پیغمبر دی سنت دا مذاق اڑاونا، اے پیغمبر دا مذاق اڑاونا ہے۔ اللہ فرمایا کنتم تستہزئون، تسا ان شیاں دا مذاق اڑاندے ہو، بے شرم لوگو او ظالم لوگو سن لو، اللہ فرمایا اللہ تعتذرو، ہن تہاڈا کوئی عذر قابل قبول اللہ دے دربار وچ کوئی نہیں۔ متا تساں بہانے بناؤ جی اساں بھول کے اللہ دا مذاق اڑا بیٹھے ہاں، بھول کے پیغمبر دا مذاق اڑا بیٹھے ہاں، یا بھول کے پیغمبر دی سنت دا مذاق اڑا بیٹھے ہاں، پتہ تا ہی مسئلے دا پر غلطی ہو گئی ہے جناب۔ اللہ فرمایا اللہ تعتذروا، او لوگو سن لو تہاڈا کوئی عذر اللہ دے دربار وچ قابل قبول کوئی نہیں۔ اللہ جے قابل قبول کوئی نہیں تو اگلی گل سنا، اللہ فرمایا قد کفرتم بعد ایمانکم، ایمان آندانے تسا ایماندار چنگے بھلے مومن تے مسلمان ہے، پر اللہ دا مذاق یا قرآن دا مذاق یا پیغمبر دی سنت دا مذاق اڑاون نال
نال اللہ فرمایا قد کفرتم تساں کافر ہو گئے ہو اللہ دے دربار دے اندر مومن نہیں بن سکتے کوئی مسئلہ سمجھ آندا پیا اسلام دیاں جتنیاں بھی علامتاں ہیں ساڈے مذہب دیاں جیریاں بھی نشانیاں ہیں ساڈے مذہب دیاں اللہ نے جیریاں واضح نشانیاں بنائیاں انہاں نشانیاں دا مذاق کدے نہیں اڑاونا اے جیرا بندہ مذاق چا اڑاوے اللہ دے دربار دے اندر بندہ کافر ہو جاندا ہے ہن حوالہ سنتے گھراں چ جا کے ویکھ لینا اللہ نے سورۃ توبہ اور 10ویں پارے دے اندر اور آیت نمبر میرے بھائیوں آیت نمبر 65 اور 66 دے اندر اللہ نے فرمایا تعتذروا ایو جے بندے دا کوئی عذر قابل قبول کوئی نہیں ایو جے بندہ جیرے نو پتہ بھی ہووے یار اے چیزاں اللہ دے دین دیاں نشانیاں اور انہاں دا مذاق اڑاونا کفر ہے وقت بھول کے یا جان بوجھ کے چا کرے اللہ دے دربار دے اندر او کافر ہو جاندا ہے اللہ دی کسے مذہب دے اللہ دے دین دی کسے چیز دا مذاق کے نہیں ہو رہا ہونا اچھا گل سمجھو میرے بھائیو بیت اللہ بھی اللہ دی نشانیاں وچوں ایک نشانی ہے اے قرآن بھی اللہ دی نشانیاں وچوں ایک نشانی ہے محمد جوان صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ دی نشانیاں وچوں ایک نشانی ہے اللہ نے فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ اور لوگوں سن لو اے جڑیاں صفا مروہ پہاڑیاں اے بھی اللہ دیاں نشانیاں اے بھی اللہ دیاں نشانیاں مسجداں بھی اللہ دی نشانیاں حتیٰ کہ پیغمبر کریم علیہ السلام دی اے جیری چہرے تے سجائی ہوئی سنت ہے اے بھی نشانی ہے ساڑے مذہب دی نماز روزہ وغیرہ اے اعمال بھی فرائض جرے ہوندن اے بھی نشانی ہے نا ساڑے مذہب دیاں اور میرے بھائیو اگر اپنی آخرت بچانا چاندے ہو اگر اپنی قبر نو خون منور تے نورانی کرنا چاندے ہو اگر اپنی قیامت دے دن سکھ حاصل کرنا چاندے ہو اللہ دے کسے نشانی دا مذاق نہیں اڑاونا کہ نہیں اڑاونا کیوں اس واسطے کہ نشانی اللہ دی جیری ہے اور جیری ساڑے مذہب دی نشانی ہے اے دا مذاق اڑاون نال بندہ کافر ہو جاندا ہے اور جیرا بندہ اللہ دے دین دے کسے نشانی دا مذاق چا اڑائے او تے اللہ دا قہر بھی نازل ہوندا ہے میں دلیل دینا او تے اللہ دی پکڑ تے اللہ دا غضب اللہ دا عذاب تے اللہ دا قہر نازل ہوندا ہے او میرے بھائیو دلیل ذرا سمجھو اللہ نے قرآن 30ویں پارے دے اندر فرمایا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیم بحجارت من سجیل فجعلہم کعصف مأکول اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر علم ترا کیا تسا نہیں ویکھیا میرے پیغمبر کیا تواڈے علم چ کوئی نہیں میرا پاک پیغمبر کیڑی چیز تواڈی پیدائش تو کچھ عرصہ پہلے میرے پیغمبر مکے دی دھرتی دے اندر ایک واقعہ رونما ہویا کیڑا واقعہ اللہ واقعہ اے ہے نجاشی بادشاہ اللہ ذو نواس بادشاہ یوسف ذو نواس بادشاہ اس بادشاہ نے جس وقت ظلم کیتا کھائیاں کھدوائیاں اور انہاں دے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے مذہب نو منن والے لوگاں دی 20,000 دی تعداد نو جلا دیتا قرآن وچ واقعہ آندا ہے والسماء
ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الخدود۔ اللہ فرمایا قتل، برباد ہو گیا، تباہ ہو گئے وہ بندے جیرے خندقاں کھود کھود کے، کھائیاں کھود کھود کے، انہاں دے اندر اگ جلا جلا کے مومن لوگاں نو جلا رہے ہیں، تے مومناں دا قصور بھی اور کوئی نہیں، مومناں دا کیڑا قصور ہے؟ اللہ فرمایا وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ۔ مومن دا ایک ہی قصور ہے، وہ آدھین جی سب کچھ کرن والا کلا کون ہے؟ گواہی دو، مسجد دا ماحول ہے، جمعے دی تقریر ہے، اور اللہ دا گھر اس دے اندر باوضو بیٹھے ہو، اللہ دی قسم ہے اللہ نو ہو سکتا ہے یا ساڈی گواہی پسند آ جائے اور اللہ دن قیامت دے ساڈی نجات دے فیصلے فرما دے۔ انہاں مومنین دا تے اج دے مومنین دا دعویٰ تے قصور کے رہے، او آدھیان سب کچھ کرن والا کیلا کون ہے؟ ایک اللہ دی ذات ہے۔ او لوگو انہاں ظالمہ نے کے کیتا ہے، انہاں مسلماناں نو 20,000 دی تعداد مسلماناں دی ہے، خندقاں دے اندر جلا کے کولا کر دیتا، حتیٰ کہ ایک بندہ انہاں وچوں بچ گیا، او دوڑدا دوڑدا نجاشی بادشاہ شاہ حبشہ دے کول پہنچ گیا، اس نو آکھن لگا جناب انہی طرح ساڈے او جڑا بادشاہ ساڈے علاقے دا یوسف ذو نواز اس نے اے ظلم دیاں بجلیاں گرائیاں نا، ہن تساں ساڈی مدد کرو تے ساڈے مذہب عیسائیت نو بچاؤ۔ اس بندے نے کے کیتا ہے، فوج بھیجیے، او دے دو حکمراں دو بڑے سپہ سالار بنا کے نال بھیج دیتے، جاؤ تے جا کے اس ظالم بدبخت بادشاہ دے نال مقابلہ کرو۔ جس وقت او دو بندے، ایک دا نام رباط ہے اور ایک دوسرا حکمران ہے، انہاں دے نال او بندے فوجاں لے کے جس وقت یمن دے اندر آ گئے، جس وقت یمن تے حملہ کیتا، اور یوسف ذو نواز بادشاہ ڈر دی وجہ تو دوڑ کے دریا دے اندر چھلانگ لگا کے خودکشی دی موت مر کے حرام موت مر گیا۔ اس تو بعد پیچھے او جڑے سپہ سالار دو آیا نا، میں تاریخی پس منظر تھوڑے جے سنویندا پیا، سننا ذرا۔ او جڑے دو سپہ سالار بن کے آیا نا فوجاں لے کے، او دونوں آ کے تخت نشین ہو گئے، اس علاقے یمن دے بادشاہ بن گئے۔ کچھ وقت گزریا تے دونوں دے درمیان اختلاف ہو گیا۔ گل سمجھ ذرا، میں تے نکتہ سمجھا رہا ہوں۔ دو بادشاہ بن گئے، انہاں دے درمیان اختلاف ہو گیا، گل لڑائی تک آ گئی، حتیٰ کہ اگے لڑائی ہوئی، لیکن مسئلہ تھے سمجھ، یمن ایک چھوٹی جئی ریاست ہے، توجہ، یمن ایک چھوٹی جئی ریاست ہے، او دے دو حکمران بنے، تھوڑا عرصہ تک گئے، آپس دے اندر اختلاف ہو گیا، ایک نے دوسرے نو قتل کر دیتا اور ایک بچ گیا۔ او لوگوں مسئلہ سمجھو، چھوٹی جئی ریاست ہے، او دے دو حکمران کٹھے ہو کے نہ چل سکے، اتنی بڑی کائنات دا اللہ کلا ہے، لوگ اللہ دے شریک بنا دینا، فلانا بھی اللہ دے برابر، فلانے نو بھی اللہ والے اختیار، فلانے نو بھی اللہ دے اختیار۔ یمن دے دو گواہ حکمران کٹھے عرصہ نہ چل سکے، اتنے بڑے کائنات نو بہت سارے خدا رل کے بھلا کنیے چلا سکتے ہیں، بہت سارے حکمران اس کائنات نو کنیے چلا سکتے ہیں۔ اللہ نے قرآن چاکھا ہے 17واں پارے دے اندر اللہ نے فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ، توجہ میں حوالہ بھی دینا، گھر جا کے ویکھ لینا میرے بھائیو۔ اللہ فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ، او لوگ
لوگو سن لو، اگر اللہ تو علاوہ کوئی اور الہ ہوندا، اللہ کیا آدھا پہ ہے لو کانا، اس کا مطلب ہے اگر ہوتا، فیہما ان زمین آسمانہ دے اندر آلہتن کوئی اور الہ چھوٹا جیا، کوئی اور الہ ہوندا اس زمین و آسمان دے اندر، اللہ پاک فرمایا تو میں قسم چاہ کے آکھ رہے ہیں لفسدتا، اگر کوئی اور الہ ہوندا تو مینوں اللہ ہون دی قسم لوگو اس معبود اور میں اللہ دے درمیان ضرور جھگڑا ہو ونجیا۔ یہ اللہ قرآن چاکھا ہے جی، میں حوالہ دینا انشاءاللہ۔ لو کان فیہما آلہۃ، جی یہ جی سورت دنا سورت انبیاء اور آیت نمبر 22، گھر جا کے دیکھ لیں، غلط ہو میں حاضر ہوں جرمانے کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اور لوگوں جو اللہ تو علاوہ کوئی اور معبود بھی نال ہوندا، اللہ دا تے اس دا آپس دے اندر ضرور جھگڑا ہو جاویا۔ اللہ آکھیا فلانے نو پتر دینا ہے، دوسرا معبود آکھیا نا اس نو نہیں دینا، اللہ آدھا فلانے میاں والی والا نو بارش دینی ہے، دوسرا آدھا نہیں اجے نہیں فلانے دیارے دیونی ہے۔ اللہ پاک ایک فیصلہ کردہ، دوسرا معبود ایک فیصلہ کردہ، ایک سیکنڈ واسطے بھی کائنات دا نظام نہ چل سکتا، اس واسطے اللہ نے فرمایا فسبحان اللہ، او لوگو تواڈا رب پاک۔ سبحان اللہ دا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہاں جی پاک، ہاں یہ میں دو جگہ تک یہ مسئلہ کیتا ہے، یہ وضاحت کیتی ہے، چلو سمجھ لے سبحان اللہ دا معنی کیا ہوتا ہے؟ تو سادے ہو سبحان اللہ دا معنی ہوتا ہے پاک، یاد پہ ہو نا؟ اے میرا کپڑا بھی پاک ہے، پاک ہے، تو سن کپڑے پائی بیٹھو پاک ہے، پاک ہے نا؟ اچھا اس دا کیا مطلب ہوا ہے؟ کپڑا ہی پاک ہے، اللہ ہی پاک ہے، دو ہی برابر ہو گئے، کیا مطلب سمجھ؟ انشاءاللہ تینوں مزہ سی۔ اے مسجد دی کارپٹ تے قالین تے مسلے وغیرہ اے بھی پاکن، پاکن ٹھیک ہے۔ اچھا اس تو بعد اے اللہ دا قرآن بھی پاک، مندے ہو؟ اور محمد الرسول اللہ بھی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، توجہ نال گل سمجھنی ذرا، رسول اللہ بھی پاک، قرآن بھی پاک، اے مسجد بھی پاک، میرا لباس بھی پاک، اللہ بھی پاک۔ فرق کیا رہے؟ فرق سمجھ آج، فرق سمجھ۔ جس وقت یاد رکھ موقع دی مناسبت نال معنی تبدیل ہوندہ ہے، موقع دی مناسبت نال معنی تبدیل ہوندہ ہے۔ جے میں آکھاں یار اے میرا رومال پاکے، اس دا کے مطلب ہے اس تے پلیدی کوئی نہیں لگی ہوئی، نہ پاکی تو پاکے، یہ میں نہ ہو سی نا، نہ پاکی تو پاک ہے میرا رومال، تائیں میں سنو پاک آکھ رہے ہیں۔ مسجد واسطے بھی یہ جملہ مسجد پاک ہے، کیوں پاک ہے؟ اس وچ نہ پاکی نہیں لگی ہوئی، لیکن جس وقت میں آکھنا یار اللہ دا قرآن پاک ہے، اس وقت اے مطلب نہیں ہونا جو قرآن تے نہ پاکی نہیں لگی ہوئی، بلکہ اس وقت مطلب اے ہونا ہے قرآن عیباں تو پاک۔ پتہ نہیں سمجھ آئیے کہ نہیں ہے؟ اللہ قرآن چاہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، گل سمجھ، فرمایا اگر کپڑا آدھا پاکے تے دا مطلب نہ پاکی نہیں لگی ہوئی، قرآن آدھا پاکے اے دا مطلب قرآن چ عیب کوئی نہیں، قرآن چ شک کوئی نہیں، قرآن دے اندر کوئی غلطی کوئی نہیں۔ اللہ جو آکھے لا ریب فیہ، تے میں آدھا یار ساڑے نبی پاکن، آدھے آنا سا اے دا کے مطلب ہے کہ نبی ساڑا پاکے، اے دا مطلب ہے نبی گناہ تو پاکے، سمجھ آئیے؟
قرآن پا کے غلطیاں تو، ایک کپڑا پا کے ناپاکی تو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا کے گناہاں تو، تے اللہ کے رشے تو پا کے سن لو موحدو اللہ دی قسم ہے، جس وقت بندہ دے سبحان اللہ، اے دا مطلب ہوندا ہے اللہ نال گندگی نہیں لگ سکتی، اللہ کول گناہ نہیں ہو سکتا، اللہ کول غلطی نہیں ہو سکتی، وت کے مطلب ہے، اے دا مطلب ہے اللہ شریکاں تو پا کے۔ سمجھ آئی مسئلے دی بھائیو؟ اللہ فرمائے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ اور لوگو تسا میرے نال دے معبود بنے دے کھڑندے ہو، فلانا بزرگ اے کر سکدا ہے تے فلانا قبر والا اے کر سکدا ہے، فلانا شجر والا اے کر سکدا ہے تے فلانا بت اے کر سکدا ہے تے گائے اے کر سکدی ہے تے فلانا پیش ستارے یوں ہمیں قسمت ہماری چینج کرتی ہیں، یہ ہے وہ ہے، اے سارے تواڈے ڈھکوسلے اور غلط عقائدین، میں اللہ واحد اور اور اکیلا ہاں، میرا کوئی شریک بن بھی نہیں سکتا۔ اور پچھلی گل یاد ہے کہ بھول گئی ہے؟ کیری جی کون یاد؟ یمن دے اندر دو بندے بادشاہ بن گئے، ہن یاد آئی اسے؟ ہاں، یمن دے علاقے دے اندر دو بندے بادشاہ بن بیٹھے، اور انہوں نے پھر آپس دے اندر جس وقت اختلاف ہویا، اس نے بھی فوج کڈی، اس نے بھی فوج کڈی، فوج کڈ کے مقابلے واسطے نکلے، او سامنے آ گئے خود بادشاہ، انہاں آکھا یار انہیں بندے مراون دا فائدہ کوئی نہیں، انہیں کر دیاں تو بھی اپنا اسلحہ لے میں بھی اسلحہ لیندہ، پہلے دونوں بادشاہ لڑ دیاں، جیرا ڈاڈا ہو گیا تے بچ گیا وہ اپنی حکومت چلیندہ راسی، جیرا مارا گیا انہیں ماریا گیا، ٹھیک ہو گیا، مقابلہ شروع ہو گیا۔ اس اربات نامی بادشاہ جرا آئی، اس نے تلوار ماری، اڈو ہائی ابرا نام دا بندہ، ابرا دا نک تے تھن کٹا گیا، توجہ کر ذرا، اے دا نک تے تھن کٹا گیا، ابرا دا غلام بیٹھا آئی، اس نے پچھو آ کے حملہ کیتا، اربات نامی حکمران نو قتل کر دیتا، سکہ چل گیا اس ابرا نامی بادشاہ دا، ابرا اشرم اس نو آدیان کہ نک کٹا ہویا اس بدماش دا، اس دا سکہ چل گیا۔ کچھ عرصے بعد اس نے کیا کیتا ہے، اپنے علاقے دے اندر عیسائیاں دا چرچ بنوایا، توجہ عیسائیاں دا چرچ بنوایا، اور ایک خیال کیتا لوگ اسے پاسے آسن آ کے دے آس پاس طواف انہیں کرے سن، انہیں بیت اللہ دا طواف کیتا جاندہ ہے۔ اے دا مطلب اے ہویا، توجہ نال گل سن، بیت اللہ دی طرز تے بیت اللہ دے مقابلے دے اندر طواف دی جگہ بڑھاونی پرانے کافران دی نشانی ہے۔ پتہ نہیں سمجھ آئیے کہ نہیں؟ یہ پرانے کافران دی عادت ہے کہ بیت اللہ دے مقابلے اسے طرز دی جگہ بنا کے طواف دا ماحول کریٹ کرنا، یہ پرانے کافران دی نشانی ہے۔ اچھا، ابرا نے کیا کیتا، انہیں مقابلے دے اندر چرچ بنایا تے گرجا گھر بنایا، وقت لوگاں نو دعوت دیتی، پر اللہ دا مقابلہ کون کرے؟ اللہ دے تو مقابلہ کر سکتا ہے؟ اللہ دے بیت اللہ دا مقابلہ کون کرے؟ حتیٰ کہ کوئی بندہ ہی نہ منجے اس پاسے، اس نو بڑا غصہ ہوئے۔ قریش جیرے مکہ دے اندر آندے ہیں، انہاں نو پتہ چلے ہے، انہاں دے چند بندے گئے رات وقت دے اندر انہاں دے چرچ دے اندر پخانہ تے پیشاب کر کے اس نو خراب کر کے واپس آ گئے۔ صبح پتہ چلا بھائی یار اے جرا ساڈا چرچ ہی اس نو تا خراب کر دیتا ہے، اور یقیناً مکے والے لوگاں کیتا اسی، کیوں اساں جو بیت اللہ دے مقابلے دے اندر بنایا آئی چرچ، انہاں کے کیتا، اس ابرا نامی بادشاہ نے اعلان کیتا میں حملہ کرنے، او اپنا موضوع پچھو لے آؤ، اللہ دے دین دی کوئی نشانی اس دی اگر کوئی ناقدری کرے، بے ادبی کرے، اس دی گستاخی کرے، اللہ اس نو دنیا تے عبرت دا نشان بنا دیندہ ہے، اللہ اس نو دنیا تے ذلیل کر دیندہ ہے، اور دنیا تے برباد ہو جاندہ، آخرت بعد دی گل ہے۔ اللہ اکبر۔ اس نے کیا کیتا،
ہاتھیاں دا لشکر تیار کیتا، بڑی فوج تیار کیتی۔ واقعے نو مختصر کرنا، ٹائم ذرا شارٹ ہے۔ اس نے چڑھائی شروع کر دیتی بیت اللہ علیہ پاسے، مکہ دے قریب آیا، اس دے مضافات تے حملہ کیتا۔ ایک بندے نو جس دا نام نفیل آئی، اس نے زبردستی قید کیتا اور قید کر کے اس نو قتل کرن دا ارادہ کیتا۔ واتا کھا نہیں اس نو قتل نہیں کر دے، اے سانو راستے دسے سی، راستے دا گائیڈ بنوے سی ساڈا، اس نو قتل نہیں کیتا، نال ٹور چڑھایا، چل دے جا رہے ہیں تے چل دے جا رہے ہیں، بیت اللہ دے قریب پہنچ گئے، اتھے جا کے پیڑاؤ کیتا اور آس پاس انہاں جنگلاں دے اندر حضرت عبد المطلب ساڈے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دادا جان، انہاں دے اٹھ 200 اٹھ چر رہے ہیں۔ انہاں ظالمہ نے کے کیتا ہے، انہاں اٹھاں نو پکڑ لیا۔ جس وقت پتہ چلا حضرت عبد المطلب نو، وہ دوڑ دے آئے، آ کے اس ابرا بادشاہ دے نال ملاقات کی تھی۔ جو ہی ملاقات کی تھی، آکھن لگے ابرا تیرے فوجیاں نے میرے 200 اٹھ پکڑ لین۔ ابرا آکھے جس وقت تو آندہ پہ آئے نا عبد المطلب، تو تیرا روب تے دبدبا میرے تے اتنا آیا ہے کہ میں آکھا بھئی یار میں ہر شے چھوڑ کے نس جا، ٹھیک ہے، لیکن تو آندے ہی بیت اللہ دی گالی نہیں کیتی، خانہ کعبے دی گالی نہیں کیتی، اپنے اٹھن دی جل تے گل کیتی ہے، میرے دل وچ تیرا معیار زیرو ہو گیا۔ حضرت عبد المطلب فرمایا اے کملیا اٹھن میرے، انہاں دا مالک ہاں میں انہاں دی گل کرنا ہاں، بیت اللہ میرا نہیں وہ اللہ دا ہے، اگر اس پاسے ویسی تو وہ آپ تیرے نال بھگت لیسی۔ بات انہوں نے خیر انہوں نے آکھیا بھئی سانو اٹھ واپس کرو، اٹھ واپس کیتے، اے چلے گئے، جا کے چند قریشیوں نو نال لیا، جا کے بیت اللہ دا غلاف اور بیت اللہ دا کنڈا دروازے دا، ٹھیک ہے، ملتزم والی جگہ، اس نو پکڑ کے خوب رو رو کے دعائیاں کیتیاں، اللہ ای ابرا نال اسا مقابلہ نسے کر سکدے، ساڈے واسطے چ کوئی نہیں، اس واسطے اسا مجبور ہو کے ہینی خیر منائیے تے یا اللہ اسا سائیڈ تے ہوندے پیاں، تے بھی اسا نو یقین ہے بھئی جیڑا بندہ گھر دا مالک ہووے وہ اپنے گھر نو آپ سنبھال گندا ہے۔ مولا بیت اللہ تیرا گھر ہے، اس دیاں تو آپ حفاظتاں کر۔ اللہ اے دعائیاں شوائیاں مانگ کے، رو کے دعا مانگ کے اپنے قوم نو تے قبیلے نو نال لے تے پہاڑن چلا گیا۔ حضرت عبد المطلب پچھو اس نے حملہ کیتا اور حملے والے پاسے اگے ودنا شروع کر دیتا۔ او جیرے اٹھتے سوار آئی، توجہ، او نفیل نامی بندہ جیرا راہگیر تے گائیڈ نال لے آنے، او بھی نال لے، جس وقت آئین سامنے تو نفیل آکھیا جی ہاتھی تے سوار ہو، بادشاہ ہاتھی تے سوار ہویا، محمود نام آئی ہاتھی دا، او سوار ہویا ہے۔ نفیل نے اس ہاتھی دا کان پکڑ کے اس نو آکھیا سا چنگی گلے اپنے علاقے یمن نہیں واپس لگا ون، ورنہ اللہ دے کار تو نہیں بچ سکدا۔ ایک گل آکھی اور نفیل بھی چلا گیا پہاڑاں تے۔ تھوڑی دیر بعد کیا ہویا؟ اللہ نے قرآن فرمایا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے میرا پیغمبر انہاں لوگاں دا حال بھی لوگاں نو ذرا سنا، کیڑے لوگ او جڑے ہاتھیاں تے سوار ہو کے بڑے تم ترا دے نال، بڑی کھڑ پینچی دے نال، بڑے جہو جلال دے نال آئن کہ اسا اللہ دی نشانی، اللہ دا گھر بیت اللہ اس نو آ کے منہدم کر دینا ہے تے شہید کر دینا ہے۔ او میرا پیغمبر ذرا انہاں نو سنا کیف فعل ربک، تیرے رب نے انہاں لوگاں دے نال کے کیتا ہے؟ اللہ فرمایا الم یجعل کیدہم فی تضلیل، انہاں جس وقت اپنی ترکیباں بنائیاں، حملے دی تیاری شروع کی تھی، اگے کیا ہویا؟ اللہ فرمایا وارسل علیہم طیرا ابابیل، اللہ نے پرندے آندہ ایک لشکر بھیجا، توجہ، وارسل علیہم طیرا، اللہ نے پرندہ دا لشکر بھیجا، اور اگے کیا ہویا؟ اللہ فرمایا ترمیہم بحجارۃ من سجیل،
انہاں پرندہ دیاں دونوں پنجاں دے اندر چھوٹیاں چھوٹیاں کنکریاں اور انہاں دی چونچ دے اندر بھی چھوٹی جئی کنکری. اللہ نے انہاں پرندیاں دا لشکر بھیجا اور بڑا جیا جھرمٹایا. انہاں آ کے اپنیاں او کنکریاں انہاں ہاتھیاں والے سواراں دے سر دے اتے سٹیاں. ہاتھی دے سوار جرا بیٹھا ہویا ہے او دے سر تے لگ دی آئی او دا جسم پاڑ کے ہاتھی دے وچوں گزر دے ہویا ہاتھی نو تے او دے سوار نو اللہ فرمایا انجے کر دیں دیان فجالہم کاسف معکول. جنجے کوئی اکھرانی وچوں جانور گھا کھا لوے تے تلے تھوڑا تھوڑا بھوسا جیرا جانور بھی نہیں کھا سکدا تے او دی منہ دے اندر بھی نہیں آ سکدا انہاں نو اللہ انجے ریزا ریزا کر دیتا. وجہ کیری آئی بیت اللہ دی توہین کرنا آئی. کیوں آیا ہے بیت اللہ دی؟ بولو بولو ذرا بیت اللہ دی توہین کرنا آیا ہے. توجہ کر میں جرا آج مسئلہ سمجھا رہا ساتھیاں نو. اللہ دے دین دی کوئی بھی نشانی ہوئے اللہ دے دین دی کوئی بھی نشانی ہوئے کوئی بھی علامت ہوئے عربی دے اندر اس نو شاعر اللہ کھا جاندہ ہے. اللہ دا کوئی شعیرت شاعر اللہ ہوئے اگر کوئی بندہ کسے شاعر دی کسے اللہ دی نشانی دی توہین چا کرے مذاق چا اڑاوے حکتا فتوہ تونون 10ویں پارے چو سنایا ہے. اللہ فرمایا اکفرتم بعد ایمانکم اگر وہ بندہ پہلے مومن ہے مذاق اڑاون نال بندہ فوراً کافر ہو جاندہ ہے. اور دوسری دلیل تو انہوں سورت فیل والی سنائیے. ابراناندہ بادشاہ اللہ دے دین دی نشانی اللہ دے دین مذہب اسلام دی نشانی اس مذہب دی نشانی بیت اللہ دی اور توہین کرنا ہے. اللہ نے اس نو ساری دنیا واسطے عبرت دا نشان بنا دیتا. اس واسطے یاد رکھو کوئی بھی ساڑے مذہب دی علامت اور نشانی ہے اس نو شاعر رکھا جاندہ ہے او دا مذاق نہیں ہونا چاہیے. تو انہوں میں پہلے بھی گنوائیاں جیرے ساتھی بعد چین توجہ بیت اللہ بھی ساڑے مذہب دی علامت ہے کہ نہیں ہے. قرآن مجید بھی ساڑے مذہب دی علامت رسول اللہ بھی ساڑے مذہب دی نشانی نماز بھی ساڑے مذہب دی نشانی روزہ بھی حج بھی زکوٰۃ بھی جتنے بھی فرائض ہیں اے سارے ساڑے مذہب دی نشانیاں. تے یاد رکھو اے داڑھی بھی میں اپنے کول نہیں کہہ رہا الحمدللہ تحقیق سے بات کر رہا ہوں اے داڑھی بھی ساڑے مذہب دی نشانی ہے. اور جیرا بندہ داڑھی منڈین دے توجہ جیرا بندہ داڑھی منڈین دے او بندہ مجرم ہے گناہگار ہے مجرم ہے. جیرا بندہ داڑھی منڈین دا صرف نہیں بلکہ داڑھی دا مذاق اڑین دے مذاق اڑین دے داڑھی دا ایسا بندہ مجرم نہیں کافر ہے. پوچھو علماء کو لو غلط ثابت ہو جائے میں جرمانے کے لیے حاضر ہوں انشاءاللہ. جیرا داڑھی منڈین دے وہ مجرم ہے گناہگار ہے اللہ اس نے توبہ دی توفیق دے داڑھی رکھن دی توفیق دے. لیکن جیرا بندہ داڑھی دا مذاق اڑین دے وہ بندہ مجرم نہیں وہ کافر ہے. ٹھیک ہے. اور اگلی بات جو آج کل ہمارے اس دور میں بہت زیادہ بڑھ رہی ہے بھائیو توجہ سے سنو اللہ کی قسم میں بڑی کوشش کے بعد یار بڑی تحقیق کے بعد یہ بات کر رہا ہوں آپ کو. یہ جو داڑھیوں کے سٹائل بنوائے جاتے ہیں ڈیزائن داڑھی شیو کے ڈیزائن بنائے جاتے ہیں یاد رکھو علماء نے لکھا ہے یہ بھی حرام ہے. اور اگر کوئی بندہ ناقدری کرتا ہے اس طرح کی تو وہ بندہ بھی کفر تک پہنچ جاتا ہے. کفر نے ہمیں کہاں پہنچا دیا. اے میڈیا دا کمال ہے سارا سانو کتھے لے گیا میڈیا. اللہ ادا اکفرتم بعد ایمانکم اور لوگو ایمان لانے کے بعد پھر کافر ہو جاتے ہو نا تم کس وجہ سے کہ تم نے اللہ کے دین کی نشانیوں کا مذاق اڑایا ہے. آج دا میرا موضوع ہی ہے مذہب دی کوئی بھی علامت ہے او دا مذاق کرے نہیں اڑاونا. ٹھیک ہے. اور یہ رہا بندہ نبی دی سنت دی ناقدری چا کرے نبی دی سنت نو
اور نبی دی گل دی قدر نہ کرے اللہ دی قسم ہے او دا بھی انجام بہت برا ہوندا ہے. آخری گل سنو. 1:30 بجے بس کرن دے جی 1:30 بجے جماعت دا ٹائم ہے تو میں سال بعد آیا. خیر ہے جی میرے واسطے. اچھا جی اللہ دے پاک پیغمبر آکھو صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 ہجری دے اندر یعنی ہجرت تو 6 سال بعد 6 ہجری دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر نے خط لکھوائے خطوط لکھوائے کہ نہیں مختلف بادشاہاں نہیں روم دا بادشاہ کیسر اور فارس ایران دا بادشاہ کسرا اور اسی طرح دیگر ہرکل وغیرہ بادشاہ ایک اور اسی طرح اور مختلف بادشاہاں نہیں اللہ دے پاک پیغمبر نے خط لکھوائے مضمون خود لکھوایا کیونکہ اللہ دے پاک پیغمبر لکھنا پڑھنا نہ جان دے جس نو ساری زبان یا عربی چاکھا جاندہ ہے امی تے امی دا بعض لوگ معنی کریں دیں ان پڑھ یہ غلط ہے معنی. توجہ نال سنو ذرا گل. امی دا لوگ معنی کریں دیں ان پڑھ یہ معنی غلط ہے. پیغمبر تو زیادہ پڑھو یا کائنات چ نہیں ہوندا یہ معنی بھی غلط ہے. امی دا معنی ان پڑھ امی دا معنی ہے جیرا قلم نال لکھ نہ سکے بس سمجھ آئی. امی دا معنی جیرا قلم نال لکھ نہ سکے. ان پڑھ تو ہوندا ہے جس نو کہیں شاید نہ پتہ ہوئے. سب تو بڑے جاہل نو ان پڑھ آکھیا جاندا ہے تو نبی نو بندہ آکھے نعوذ باللہ امی یا امی دا ان پڑھ بندہ آکھے یہ غلط اور میرے خیال ہے انتہائی کبھی معنی ہے. اللہ دے پاک پیغمبر نے خطوط لکھوائے سارے بادشاہاں نہیں ایک خط لکھوایا کسرا بادشاہ نہیں فارس دا حکمران ایران دا. جس وقت خط اس دے کول گیا بندہ لے کے گیا قاصد خط اس دے کول گیا او دے سامنے خط پہلی ہیڈنگ خط دی کیری آئی من محمد رسول اللہ الہ کسرا. خط دی ٹائٹل ہے کہ محمد الرسول اللہ کی طرف سے کسرا بادشاہ کی طرف یہ تو ٹائٹل آئی. جس وقت اس یہی جملہ سنے اگ بگولا ہو گیا کھڑا ہو گیا اس کا اچھا اساڈا نعوذ باللہ نبی پاک دے بارے آکھن لگا اساڈا غلام ہوئے تے اپنا نام میرے نام تو پہلے چا لکھے. ایڈی گستاخی استغفر اللہ. اس کو کیا پتہ جاہل کافر کو کہتا ہے اپنا نام میرے نام تو پہلے چا لکھے. ایک انہیں ہو سکتا ہے اس نے آکھے انہیں کرو یمن دے اندر پیغام بھیجواؤ چنگے بھلے بندے بھیج کے اس بندے نو پکڑ کے حوالے کیتا جائے میرے سامنے پیش کیتا جائے. یمن دے گورنر نے انہیں کیتا 2 بندے تیار کیتے. اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بندے بھیج دیتے اور انہوں نے پیغام دیتا کہ پیغمبر کریم علیہ السلام نے پکڑ کے لے آؤ. اور اس ظالم بادشاہ کسرا نے دوسرا کہہ رقم کیتا اللہ دے پاک پیغمبر دا او جیرا بھیجا ہویا خط مبارک آئی اس نو پھاڑ کے شہید کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے وا دیتا اور پیغام بھجوا دیتا. اے بندے پہنچ گئے اللہ دے پاک پیغمبر دے سامنے. اللہ دے پاک پیغمبر دے سامنے جس وقت ہے انہ دیاں داڑیاں کوئی نہ توجہ انہ دیاں داڑیاں کوئی نہ. اللہ دے پاک پیغمبر نے جس وقت ڈٹھے جو داڑیاں کوئی نہیں پیغمبر نے منہ مبارک دوجے پاسے پھیر لیا اور داڑیاں منامن والے اور پیغمبر دی سنت نو کٹ کے تے شہید کر کے تے ذبح کر کے گٹراں تے نالیاں دے اندر بہاون والے اللہ دی قسم میرا بھی ایمان ہے تواڈا بھی ایمان ہونا ہے کہ دن قیامت دے پیغمبر کریم دی شفاعت تو بغیر اساں جنت نہیں جا سکدے. ہے ایمان جہاں ایمان ہاتھ کھڑا کرو. اللہ جے ہاتھ کھڑا کیتے انہاں سارا نو شفاعت نصیب فرما. اچھا اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا شفاعت نصیب ہو سی تے تاں جنت وچ ونجنا ہے. اور لوگوں سنو
او جڑے بندے آئے نبی پاک نو پکڑن واسطے انہاں دیاں داڑیاں کوئی نن، پیغمبر کریم نے منہ پھیر لیا۔ اور یاد رکھ جیڑا بندہ داڑھی منڈا ہویا، داڑھی کٹا ہویا، میدان معاشر دے اندر پیغمبر دے سامنے گیا، اتھے جو پیغمبر چمو پھیرے، اللہ دی قسم ود آپ جا دس اس بندے دے بچن دی اور کوئی جگہ ہے یا نہیں؟ کٹ کے نالی چواونا بڑا سوکھا ہی، اگو اپنا فیوچر تے مستقبل سوچ بھئی یار اتھے میرے نال کے بنسی، پیغمبر دی سنت نو میں انجے وہا دینا۔ اچھا اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ مبارک پھیر لیا، انہاں آکھیا جی اساں یہ پیغام لے کے آیا، سارے نہیں ویکھو تا صحیح۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے تانوں میں نہیں ویدا جو تواڈیاں داڑیاں کوئی نہیں۔ وہ آکھن لگے جی ساڈا خدا، اپنے بادشاہ نو خدا آ دیا، ساڈا خدا انہیں آدھے کہ داڑیاں نہیں ہونیاں چاہی دیاں تے مچھاں ہونیاں چاہی دیاں۔ اللہ دے پاک پیغمبر آکھو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا خدا مینوں آدھے داڑیاں ودھاؤ مچھاں کٹاؤ۔ تواڈا خدا باطل، میرا خدا سچا۔ او کیا دے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا کس شوارب، اے شوارب جیرے شرب آدن پانی پیون والی چیز نو نا، پیون والی چیز نو شرب آدن، شوارب مچھنو آدن جیرے پانی چ بڑھدیاں۔ فرمایا کس شوارب، اے جیریاں پانی اور پیون دی چیز دی اندر بڑھن والے وال ہوندن، انہاں نو کٹاؤ، افلو داڑیاں ودھاؤ۔ اے ساڈا رب یاد ہے، ساڈا نبی بھی یاد ہے، انہاں نے آخر بادشاہ دا پیغام دیتا۔ جس وقت پیغام ملا اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا کل صبح اتنے ہی رہو، آرام کرو، اور کل صبح ملاقات کرنی ہے۔ جس وقت صبح ہے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اللہ نے رات وحی دے اندر وحی کر کے ایک واقعہ دسا میرا پیغمبر او جرا بدماش تانوں پکڑاون دے پیغام تے بندے بھجوائی کھڑا ہے نا، اس نو اپنے پتر شیر وے اس دا نام ہے، اس دے اپنے پتر اس نو قتل کر دیتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے۔ اے واقعہ سن اور ذرا دلاں دے اندر اس نو جگہ دے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا خط مبارک گیا، اس ظالم نے ٹکڑے کیتا، اللہ اس نو ٹکڑے کرا دیتا۔ اوے میرے محمد دی حدیث تیرے میرے کول پہنچیے، داڑیاں رکھاؤ، تو اس نو ٹکڑے کریں دے، یاد رکھ اللہ تو ڈر، اللہ تینوں مینوں ٹکڑے نہ کر دے۔ اللہ دی پکڑ انہیں طرح ہی، اللہ دی طاقت انہیں طرح ہی، او دے اندر کوئی ضعف تے کمزوری نہیں آئی۔ اس واسطے یاد رکھو داڑھی کٹانا بھی جرم ہے، لیکن داڑھی کا مذاق اڑانا یہ کفر تک بندے کو لے جاتا ہے۔ اس لیے کوشش کرو میرے بھائیو، شریعت دا کوئی بھی حکم ہے، شریعت اور سارے دین دی کوئی بھی علامت اور سائن ہے، اس دا مذاق نہیں اڑاونا چاہیے۔ میں تانوں قرآن چو حوالے دیتے ہیں اور حدیث دے بھی حوالے دیتے ہیں اور تانوں واقعات بھی سنائیں کہ جیرے بندہ بھی شریعت دے کسے ایٹم دا جیرا فرض ہے یا علامت ہے نشانی ہے مذاق اڑایا ہے، وہ دنیا دے اندر بھی تباہ ہویا ہے، آخرت بھی ہوتی برباد ہو گئی ہے۔ اللہ کول دعا کرو اللہ تعالیٰ سانو شریعت دے ہر چیز دا احترام دی توفیق